باب شراء المملوک من الحربی وہدیہ وعتقہ۔ یہ باب اس بیان میں کہ حربی سے غلام خریدنا اور حربی کا ہبہ کرنا اور آزاد کرنا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تعلیقات ذکر فرمائی ہیں، ان تعلیقات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حربی سے غلام خریدنا اور حربی کا ہبہ کرنا اور اس کا غلام آزاد کرنا صحیح ہے۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لسلمان کاتب وکان حرا فظلموه وباعوه۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے فرمایا مکاتبت کر لے، اور یہ آزاد تھے، ان پر کچھ لوگوں نے ظلم کیا اور انہیں بیچ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اصفہان کی ایک بستی کے باشندے تھے۔ اسلام سے پہلے ان کا نام بہبود یا مابہ تھا۔ اسلام لانے کے بعد ان کا نام سلمان رکھا گیا۔ اصل میں ان کا واقعہ بہت طویل ہے۔ انہوں نے دین حق کی تلاش میں اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا، بعد میں نصرانیت دین قبول کیا، مختلف راہبوں کی خدمت میں رہے، آخر میں عمودیہ کے ایک راہب کے پاس رہے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے ان کے معلوم کرنے پر یہ وصیت کی، آج روئے زمین پر میرے علم میں کوئی شخص ایسا نہیں جو ہمارے طریقے پر ہو۔ ہاں، ایک نبی کا زمانہ قریب آ گیا ہے، وہ عرب کے دو سنگستانوں کے درمیان کھجوروں والی سرزمین میں مبعوث ہوں گے۔ ان کی واضح علامتیں یہ ہیں: صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ تناول کریں گے، ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اگر تم سے ہو سکے تو ان کی خدمت میں چلے جاؤ۔ یہ وصیت کرنے کے بعد وہ راہب مر گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بنی کلب کے کچھ تاجر آئے، ان کے ساتھ وہ عرب کی طرف چلے۔ ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور وادی القریٰ میں لا کر انہیں ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس یہودی کا ایک بھتیجا آیا جو مدینہ طیبہ کے بنی قریظہ کا فرد تھا۔ اس یہودی نے اس کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس طرح یہ مدینہ منورہ پہنچے۔
مدینہ طیبہ آتے ہی اس راہب کی بتائی ہوئی علامتوں سے پہچان لیا کہ یہی وہ مقدس شہر ہے جن میں نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے قباء تشریف لائے تو اس یہودی کے ایک بھتیجے نے آ کر کہا قبیلہ بنی قیلہ کو اللہ ہلاک کر دے، یہ سب ایک شخص کے پاس جمع ہیں جو آج ہی مکہ سے آیا ہے، ان کا گمان یہ ہے کہ یہ نبی ہے۔ حضرت سلمان وہیں کھجوروں کے درخت پر کچھ کام کر رہے تھے، یہ سن کر نیچے اتر آئے اور اس یہودی سے پوچھا تم کیا کہہ رہے تھے؟ اس پر ان کا آقا غضبناک ہو گیا اور ایک سخت تھپڑ مارا اور کہا تمہیں ان باتوں سے کیا غرض، تم چلو اپنا کام کرو۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ اس نے جو کہا ہے اسے اچھی طرح سن لوں۔ حضرت سلمان فارسی کے پاس کچھ کھانے کی چیز تھی، اس کو لے کر شام کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور قباء میں تشریف فرما تھے۔ عرض کیا یہ صدقہ ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے خود اس سے کچھ نہیں کھایا، حاضرین کو کھلا دیا۔ سلمان فارسی نے دل میں کہا پہلی نشانی صحیح نکلی۔ پھر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ آ گئے تو پھر وہ کچھ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا یہ ہدیہ ہے۔ حضور نے خود بھی تناول فرمایا اور حاضرین کو بھی کھلوایا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ 2 نشانیاں پوری ہو گئیں۔ سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے آیا۔ نبی کریم علیہ السلام سمجھ گئے اور پشت مبارک سے چادر سرکا دی۔ میں نے مہر نبوت کو دیکھا، دیکھتے ہی جھک کر اسے بوسہ دینے لگا اور میری آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سامنے آؤ۔ سامنے حاضر ہو کر کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ کہ اس وقت یہ ایک انصاری خاتون کے غلام تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنی مالکہ سے کہا ایک دن کی مجھے مہلت دو۔ جنگل میں گئے، لکڑیاں لائے، اسے بیچ کر کھانا تیار کیا اور یہی کھانا لے کر حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دن کی اور مہلت لی اور لکڑیاں بیچ کر کھانا تیار کیا، دوبارہ اسے لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی چونکہ غلام تھے اسی لیے بدر و احد میں شریک نہیں ہو سکے۔ ایک دن ان سے نبی اکرم علیہ السلام سے فرمایا کاتب اے سلمان اپنے آقا سے عقد مکاتبت کر لو، یعنی یہ طے کر لو کہ مجھ سے اتنا مال لے لو اور اس کے بعد آزاد ہو جاؤ۔ ان کے آقا نے 300 یا 500 کھجور کے درخت
لگانے اور 40 اوقیہ سونے پر معاملہ طے کیا کہ جب یہ کھجور کے درخت جو تم لگاؤ پھل دینے لگے تو تم آزاد ہو۔ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سلمان کی بدل کتابت ادا کرنے میں مدد کرو۔ اس پر کسی نے 30، کسی نے 20، کسی نے 15، کسی نے 10 پودے دیے، یہاں تک کہ 300 یا 500 پودے ہو گئے۔ انہوں نے آ کر نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے سارے پودے لگا دیے، صرف ایک پودا حضرت سلمان فارسی نے لگایا۔ اس کے بعد وہ سارے پودے بہت جلد پھل دینے لگے۔ پھر کہیں سے مال غنیمت آیا، اس میں سے ایک انڈے برابر سونا حضرت سلمان کو دیا اور فرمایا کہ جاؤ یہ بدل کتابت بھی ادا کر دو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اتنے سے کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام نے اسے زبان مبارک سے مس فرمایا اور فرمایا لے جاؤ، پورا ہو جائے گا۔ اسے جا کر وزن کیا تو 40 اوقیے بھر ہوا۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ آزادی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلمان فارسی میں اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان رشتہ مواقات قائم فرما دیا۔ پہلا وہ غزوہ جس میں یہ شریک ہوئے غزوہ خندق ہے۔ اس کے بعد تمام مشاہد میں شریک رہے۔ غزوہ خندق میں جو خندق کھودی گئی تھی وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے ہی پر کھودی گئی تھی۔ خندق کی کھدائی کے وقت انصار نے کہا تھا سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے۔ مہاجرین نے کہا منا، سلمان ہم میں سے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سنا تو فرمایا سلمان منا آل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد عرصے تک مدینہ طیبہ ہی رہے۔ حضرت صدیق اکبر کے خلافت کے آخری دور میں یا فاروق اعظم کے شروع دور خلافت میں عراق میں بود و باش اختیار کر لی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مدائن کا گورنر مقرر کیا تھا۔ عرصے تک اس عہدے پر رہے۔ مزاج میں بڑی سادگی تھی۔ دور ولایت میں بھی سادگی باقی رہی اور ایک مرتبہ بہت سادہ لباس میں گدھے پر سوار ہو کر نکلے۔ بچوں نے پیچھا کیا اور شور مچانے لگے تو لوگوں نے دیکھا تو ڈانٹا، جانتے نہیں یہ یہاں کے حاکم ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیمار پڑے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ
عیادت کے لیے آئے تو یہ رونے لگے۔ حضرت سعد نے کہا کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا خدا کی قسم میں موت سے نہیں گھبراتا اور نہ دنیا میں رہنے کی خواہش ہے، روتا اس لیے ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عہد لیا تھا کہ دنیاوی ساز و سامان ایک مسافر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس وقت میرے ارد گرد سانپ اکٹھا ہے، یعنی اسباب۔ حضرت سعد کہتے ہیں ان سانپوں کی کل تعداد یہ تھی، ایک بڑا پیالہ، ایک لگن، ایک تسلا۔ حضرت سعد نے کہا مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ فرمایا جب کوئی کام کرنا چاہو تو یا کوئی فیصلہ کرنا چاہو، کچھ تقسیم کرنا چاہو تو خدا کو یاد رکھو۔ بیماری کی حالت میں اور بھی لوگوں نے نصیحت کی، خواہش کی، تو فرمایا اگر ہو سکے تو حج یا عمرہ یا جہاد یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جان دو، فسق و فجور اور خیانت کی حالت میں نہ مرو۔ ان کا وصال سن 35 ہجری میں مدائن میں ہوا، 250 یا 350 سال کی عمر پائی۔ اب مطابقت ترجمۃ الباب سے اس طور پر ہے کہ حضرت سلمان فارسی اصل میں آزاد تھے، مگر جب ان پر غلبہ پا کر ایک عربی نے قبضہ کر لیا اور غلام بنا لیا، وہ اس عہد کے دستور کے مطابق غلام ہو گئے، اور جب اس مشرک تاجر نے وادی القریٰ میں یہودی کے ہاتھ میں انہیں بیچا اور اس یہودی نے مدینے کے یہودی کے ہاتھ بیچا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سلمان سے فرمایا کہ مکاتبت کر لے، تو معلوم ہوا کہ عربی کی بے بھی صحیح ہے اور خریداری بھی اور عتق بھی، یہی باب ہے۔ وصبی عمار وصہیب وبلال، اور حضرت عمار ابن یاسر، حضرت صہیب رومی اور بلال ابن رباح کو قیدی بنایا گیا۔ حضرت عمار کو قیدی نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ عمار کی والدہ یہ بنی مخزوم کی موالی میں سے تھیں۔ وہ لوگ عمار کے ساتھ بھی ایسے ہی برتاؤ کرتے تھے جیسے قیدیوں کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر حضرت عمار کا ذکر کیا گیا، ورنہ عمار قیدی نہیں بنائے گئے۔ رہے حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو مشرکین نے بیچا تھا، جیسے کہ ابھی تفصیل آتی ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ عربی نسل ہیں، ان کے والد حضرت یاسر یمن کے باشندے تھے، مکہ مکرمہ آ کر بس گئے تھے، اور ابو حذیفہ بن مغیرہ مخزومی کے حلیف بن گئے۔ ابو حذیفہ نے ان کی شادی حضرت سمیہ سے کر دی جو ان کی باندھی تھی۔ حضرت عمار پیدا ہوئے تو حضرت عمار کو ابو حذیفہ نے آزاد کر دیا، جب تک ابو حذیفہ زندہ رہا یہ اس کے ساتھ رہے، اور جب وہ مر گیا اور اسلام کی دعوت کا اعلان ہو گیا تو حضرت عمار کے والدین یاسر اور سمیہ تینوں دامن اسلام میں آ گئے،
اور یہ تینوں قدیم الاسلام ہیں. خصوصیت کے ساتھ جن کمزور مسلمانوں کو کفار ستاتے تھے ان میں یہ تینوں بھی تھے. ایک مرتبہ انہیں اذیت دی جا رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان پر گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا اصبر آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. ابو جہل لعین نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مارا تھا جس کے صدمے سے شہید ہو گئیں. یہ اسلام میں پہلی شہید ہیں. حضرت یاسر بھی روز روز کی جان لیوا تکلیف کو برداشت نہ کر سکے اور یہ بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کو پیارے ہو گئے. حضرت صہیب یہ بھی عربی النسل ہیں. تمر ابن قاصد کے ایک فرد ہیں. ان کے والد کسریٰ کی طرف سے اب اللہ کے عامل تھے. یہ جگہ موصل کے قریب فرات کے کنارے ہے. رومی ان کی بستی پر حملہ کر کے حضرت صہیب کو قیدی بنا کر لے گئے. قید کے وقت میں یہ سن شعور کو پہنچ چکے تھے. اپنے خاندان، اپنے اہل خانہ، اپنے قبیلے کو سب کو پہچانتے تھے. جب یہ جوان ہو گئے تو رومیوں نے بنی کلب کے ایک شخص کے ہاتھ بیچ دیا. اس نے مکہ مکرمہ لا کر عبداللہ ابن جدعان کے ہاتھ فروخت کیا. اس نے انہیں آزاد کر دیا. جب اسلام آیا تو یہ اور حضرت عمار ایک ساتھ دار ارقم میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے. اور ان کے صاحبزادے کی روایت یہ ہے کہ خود روم سے بھاگ کر آئے تھے اور مکہ مکرمہ آ کر عبداللہ ابن جدعان کے حلیف بن گئے تھے. جب یہ ہجرت کے ارادے سے مکہ مکرمہ سے نکلے تو اہل مکہ نے ان کا پیچھا کیا اور قریب پہنچ گئے. انہوں نے طعنہ دیا، صہیب جب مکہ مکرمہ آئے تھے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب مال و دولت اکٹھا ہو گئے تو تم مال و دولت کو لے کر کے مکہ مکرمہ سے جا رہے ہو. تو حضرت صہیب نے فرمایا تھا کہ تم جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے زیادہ ماہر ہوں تیر چلانے میں. تم میرے قریب اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک تیر ختم نہ ہو جائے، اور قریب جب آ گئے تو پھر تیر تلوار سے حملہ کروں گا. بہتر یہ ہے کہ اگر مال و زر کا طعنہ دیتے ہو تو مال و زر لے لو. چنانچہ اہل مکہ اس پر راضی ہو گئے اور انہوں نے اپنے مال کا پتہ بتا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قباء میں حاضر ہوئے. ان کی داستان سن کر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نفع بخش سودا ہے. اے ابو یحییٰ، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور کچھ لوگ اپنے
آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیچتے ہیں۔ اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ اور حضرت علی اس وقت کے آخر مہاجر ہیں۔ تمام مشاہد میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام جہاں بھی تشریف لے جاتے، جس جنگ میں بھی جاتے، جو بھی بیعت کی، حضرت صہیب فرماتے ہیں میں سب میں حضور کے ساتھ حاضر تھا۔ ہر غزوے میں حضور کے دائیں بائیں رہتا۔ جب آگے سے اندیشہ ہوتا تو آگے رہتا، پیچھے سے اندیشہ ہوتا تو پیچھے جاتا۔ میں نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دشمن کے سامنے نہیں ہونے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاص رفقا میں قبل بعثت بھی حضرت صہیب تھے۔ چونکہ ان کی پرورش رومیوں میں ہوئی، اس لیے یہ فصیح عربی نہیں بول پاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اوالی مدینہ میں ان سے ملنے کے لیے گئے۔ جب انہوں نے دیکھا تو پکارنے لگے یا ناس یا ناس، اے لوگو اے لوگو۔ حضرت عمر نے ساتھیوں سے معلوم کیا انہیں کیا ہو گیا ہے۔ فرمایا یہ اپنے غلام کو ناس ناس کہہ کر پکار رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اے صہیب، تم میں 3 عیب ہیں، تم رومی ہو اور اہل عرب سے نسب ملاتے ہو اور ہکلاتے ہو، یعنی عربی صحیح نہیں بولتے، فضول خرچ ہو، اور نبی کے نام پر کنیت رکھتے ہو۔ ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی۔ تو فرمایا میں عربی النسل ہوں، رومی مجھے قید کر کے لے گئے، انہی میں پرورش پائی، اس لیے میں فصیح عربی نہیں بول پاتا، اور چونکہ نبی اکرم علیہ السلام نے اطعام طعام کا حکم دیا ہے تو میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، اور ابو یحییٰ خود حضور نے میری کنیت رکھی ہے۔ حضرت بلال ابن رباح ابو عبداللہ کنیت ہے۔ یہ بنی جمح کے خانہ زاد غلام تھے، یعنی اپنے آقا کی مملوکہ کنیز کے بطن سے تھے۔ یہ بھی قدیم الاسلام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سب سے پہلے جن لوگوں نے اسلام ظاہر کیا وہ حضرت صدیق اکبر، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت عمار کی والدہ سمیہ اور حضرت مقداد ابن اسود ہیں۔ بلال کو امیہ ابن خلف تیز دھوم میں ننگے بدن چت لٹا کر سینے پر بھاری چٹان رکھ دیتا اور کہتا یوں ہی رہ یہاں تک کہ مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جائے۔ اسی حالت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا الا تتق اللہ فی ھذا المسکین، اس بیچارے پر ظلم کر رہے ہو کہ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تو امیہ ابن خلف نے کہا کہ انقذہ انت بما تری، آپ ہی ان کو چھوڑا دیجئے ان کی قیمت دے کر۔ فآتاہ ابو بکر غلاما اجلد من، تو حضرت
ابو بکر صدیق نے ان سے زیادہ طاقتور غلام امیہ ابن خلف کو دیا. وَأَخَذَ بِلَالًا اور بلال کو لیا. فَآتَقَ تو حضرت بلال کو آزاد کر دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم علیہ السلام کے خزانچی بھی تھے. تمام غزوات میں نبی کریم کے ساتھ حاضر رہے. نبی کریم علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق اکبر کے عہد مبارک تک مدینہ رہے. اذان دیتے رہے. پھر شام جہاد کے لیے جانے کا ارادہ فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکنا چاہا مگر راضی نہ ہوئے، اور شام ہی میں سن 20 ہجری یا 21 ہجری میں یہ دنیا سے رخصت ہوئے. ان کا مزار مبارک دمشق میں باب صغیر کے پاس ہے. انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی اور کفار مکہ نے ان کو ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ باقی نہ رکھا، مگر یہ اسلام پر ڈٹے رہے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو رومیوں نے بنی کلب کے ایک فرد نے خریدا، اور اس سے عبداللہ ابن جدعان نے. یہ تینوں حربی تھے. اس سے معلوم ہوا کہ حربیوں کی آپس کی خرید و فروخت درست ہے. حضرت بلال کو ان کے آقا سے حضرت صدیق اکبر نے خریدا، تو معلوم ہوا کہ مسلمان کا حربی سے کچھ خریدنا درست ہے. وقال اللہ تعالی واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افا بنعمت اللہ یجحدون. یہ سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر رزق میں بڑائی دی. کسی کو غنی کیا، کسی کو فقیر، کسی کو مالدار، کسی کو نادار، کسی کو مالک، کسی کو مملوک. تو جنہیں بڑائی دی ہے وہ اپنا رزق اپنے باندی غلاموں کو نہ پھیر دیں گے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں، اور باندی غلام آقاؤں کے شریک ہو جائیں. ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا گوارا نہیں کرتے تو اللہ کے بندوں اور اس کے مملوکوں کو اس کا شریک ٹھہرانا کس طرح گوارا کرتے ہو. یہ آیت بت پرستی کا بہت نفیس دل نشین رد ہے. افا بنعمت اللہ یجحدون، تو کیا اللہ کی نعمت سے مکرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کو چھوڑ کر مخلوق کو پوجتے ہیں. مطابقت ترجمۃ الباب سے اس آیت کریمہ کی اس لفظ میں ہے علی ما ملکت ایمانہم. اس میں خطاب مشرکین کے لیے ہے. تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے مشرکین کے لیے ان کے غلاموں پر ملکیت ثابت کی، حالانکہ ان کی ملکیت شرعی اصول کے اعتبار سے نہیں تھی. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب ان کی ملکیت صحیح ہے
تو اس میں اس ملکیت میں ان کا تصرف کرنا بیع و شراء، ہبہ یا آزادی وغیرہ سے بھی درست ہے۔ یہی ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو اس مقام پر، اس آیت کو اس مقام پر پیش کیا ہے۔ افا بنعمت اللہ یجحدون استفہام علی سبیل الانکار ہے، معنی یہ کہ تم اللہ رب العزت کی نعمت کا انکار نہ کرو اور اس اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو، اور اس کی ناشکری یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تم کو جو رزق دیا ہے، یہ تم اس رزق کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرو، اپنے بتوں کی طرف کرو۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب اخبرنا ابو الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاجر ابراہیم بسارۃ فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابرة فقيل دخل ابراہیم بامرأة هي من احسن النساء فارسل الیہ ان یا ابراہیم من هذا الذي معك قال اختی ثم رجع الیہ فقال لا تكذبی حدیثی فإنی اخبرتهم انک اختی واللہ ان علی الارض من مؤمن غیری وغیرک فارسل بها الیہ فقام الیہا فقامت توزأ وتصلی فقالت اللهم ان كنت آمنت بك وبرسولك واحسنت فردی الا على زوجی فلا تسلط علی الكافر فغط حتى ركع برجلی۔ قال العارج، فرماتے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان حکم ابن نافع حمصی، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی شعیب ابن ابی حمزہ حمصی، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الزناد عبداللہ ابن ذکوان نے، انہوں نے روایت کیا حضرت عبد الرحمن ابن ہرمز عارج سے، وہ روایت کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ ہجرت کی، مدین سے مصر کی طرف، حضرت سارہ کے ساتھ، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك او جبار من جبابرة، تو آپ ایک ایسی بستی میں تشریف لے گئے جس میں ایک بادشاہ یا ایک ظالم بادشاہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مدین سے مصر کے ساتھ نکلے، مدین سے مصر کی طرف نکلے، تو آپ کے ساتھ 320 مومنین تھے، اور مصر کا بادشاہ عمرو ابن امرؤ القیس ابن نابلیون تھا جو سبا سے تھا، اور جبار، یہ راوی کا شک ہے کہ ملک کہا یا جبار، جبار کا اطلاق ظالم اور جابر بادشاہ پر ہوتا ہے۔ فقیل دخل ابراہیم، تو اس سے کہا گیا کہ ابراہیم
ایک ایسی عورت کے ساتھ آئے ہیں جو حسین ترین عورتوں میں سے ہے. فارسل الیہ، تو بادشاہ نے ابراہیم کو بلا کر پوچھا، اے ابراہیم تمہارے ساتھ یہ کون عورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا اختی، یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے. اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا کے پاس لوٹے. فرمایا وہاں جا کر میری بات جھٹلانا مت، میں نے انہیں بتایا ہے کہ تم میری بہن ہو. بخدا اس زمین پر اس وقت سوائے میرے اور تمہارے اور کوئی مومن نہیں. اس بادشاہ نے سارا کو اپنے یہاں بلایا اور ان کی طرف بڑھا. سارا بھی اٹھی، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی اور یہ دعا کی، اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور پاک دامن رہی ہوں تو کافر کو مجھ پر قابو نہ دے. یہ دعا کرتے ہی وہ کافر زمین پر گر پڑا، ناک سے خر خر آواز آنے لگی اور پاؤں زمین پر رگڑنے لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہاران کی صاحبزادی تھیں. اب ان کو بہن بتانے کی ایک توجہ یہ بھی ہے، چونکہ آپ چچا زاد بہن لگتی تھیں رشتے میں، اور دوسری یہ کہ خود حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس وقت اس سرزمین پر سوائے ان دونوں کے اور کوئی مومن نہیں تھا. اس تقدیر پر بہن اخوت اسلامی کی بنا پر کہا. حضرت لوط علیہ السلام اس وقت باحیات تھے مگر وہاں پر موجود نہیں تھے، اس لیے حدیث میں الارض سے مراد خاص وہ جگہ ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو اپنی بیوی کیوں نہیں بتایا، اپنی بہن کیوں بتایا؟ تو علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے اس کی کئی توجہ نقل فرمائی ہیں. ان میں ایک توجہ یہ بھی ہے کہ وہ ظالم بادشاہ ایسا تھا کہ اگر بھائی کے ساتھ بہن ہوتی تو بہن پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر بیوی شوہر کے ساتھ بیوی ہوتی تو شوہر کو قتل کر کے یا اس پر ظلم کر کے اس کی بیوی کو چھین لیتا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعریضاً حضرت سارہ کو اپنی بہن کہا. اور یہ بھی کہ بعض علماء نے اسی کی توجہ کی ہے. علامہ ابن زوجی نے کہا کہ میں نے بعض علماء اہل کتاب سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت لوگوں کا مذہب یہ تھا کہ جس کی بیوی ہو تو اس کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں تھا جب تک کہ شوہر ہلاک نہ ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ھذا ہی اختی، یہ میری بہن ہے. گویا کہ یہ کہا کہ اگر بادشاہ عادل ہوگا اور یہ نکاح کا پیغام دے گا تو میں کسی طریقے سے اس کے پیغام کو رد کر دوں گا، اور اگر ظالم ہوا تو میں بہن بتاؤں گا تو میں اس کے ظلم سے قتل سے محفوظ رہوں گا. اور ایک قول
یہ بھی ہے کہ شوہر کی موجودگی میں کوئی کسی کی بیوی سے نکاح نہیں کرتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زوجتی نہیں کہا تاکہ یہ ان پر ظلم نہ کریں، کہیں ان کو دھتکار نہ دے، قتل نہ کر دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے کہا یہ میری بہن ہے۔ تو حضرت سارہ کو اس بادشاہ نے بلایا جس کا نام ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا نام عمرو ابن امرؤ القیس ابن قابلیون ابن سبا تھا، اور یہ واقعہ اردن میں پیش آیا تھا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پہنچی تو اس ظالم نے ہاتھ بڑھانا چاہا، تو اللہ کے حکم سے اس کا ہاتھ سمٹ گیا اور اس کا گلا گھٹنے لگا، خر خر کی آواز آنے لگی، اور یہ بادشاہ زمین پر گر گیا اور پاؤں زمین پر رگڑنے لگا۔ حضرت سارہ نے یہ دعا کی تھی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک وحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر۔ اب ان کنت آمنت، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی، تو یہ چاہتا ہے کہ ان کا مدخول مشکوک فی ہو، حالانکہ ایمان تو ان کا یقینی تھا۔ جواب یہ کہ ایمان تو یقینی تھا، لیکن اس کو شرط کے ساتھ ذکر کیا، تواضع اور انکساری کے طور پر۔ قال العارج قال ابو سلمہ، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قال العارج یہ بیان فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ اگلے جو الفاظ ہیں اللہم ان یمت سے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر موقوف ہے، اس لیے امام بخاری نے اس کے امتیاز کے لیے قال العارج سے بیان کیا۔ عارج سے مراد عبد الرحمن ابن ہرمز ہے، پیر میں لنگ تھا اس لیے انہیں عارج کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عارج نے کہا کہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے کہا کہ بے شک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی۔ قالت، یہ دیکھ کر حضرت سارہ نے کہا کہ جب یہ پیر زمین پر رگڑ رہا تھا اور اس کا گلا گھنٹ رہا تھا، خر خر کی آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا اللہم ان یمت، اے اللہ اگر یہ مر جائے گا تو یقال یہ کہا جائے گا کہ اسی نے اس کو مار ڈالا ہے۔ فَأُرْسِلَ، اب وہ ٹھیک ہو گیا، ثُمَّ قَامَ إِلَيَّ، پھر وہ سارہ کی طرف بڑھا۔ سارہ نے پھر وضو کیا اور نماز پڑھی اور یہ کہا اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا ہے اپنے شوہر کے علاوہ ہر کسی پر، تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ فرما۔ فغطا، اب پھر وہ زمین پر گرا اور خر خر کی آواز آنے لگی، حتی رکض برجلہ، یہاں تک کہ پاؤں زمین پر رگڑنے لگا۔ قال عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابو سلمہ نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت سارہ نے کہا ان یمت یقل یا قتلت، کہ اگر یہ مر جائے گا تو کہا جائے گا اسی نے اسے قتل کیا ہے۔ فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، تو اب پھر وہ ٹھیک ہو گیا،
دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ ایسے ہی کہا. فقال ما ارسلتم الی الا شیطانا, تو اس نے اپنے خادموں سے کہا تم نے میرے پاس شیطان ہی کو بھیج دیا ہے کہ جب بھی میں اس سے قریب ہونا چاہتا ہوں فوراً میرا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے اور میں گر پڑتا ہوں اور میرا ہاتھ سمٹ جاتا ہے اور پیر زمین پر رگڑنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہوں. تم نے میرے پاس شیطان ہی کو بھیجا. شیطان سے مراد متمرد من الجن, سرکش جن, اور یہ لوگ جن سے بہت ڈرتے تھے, ان کے معاملے کو بڑا سمجھتے تھے. اسی لیے اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہونے کے وقت میں اپنی جب یہ حالت دیکھی تو کہا یہ بالکل شیطان ہے. اور ایک روایت میں لما قبضت یدہ عنہا قال لها ادعی لی, تو بعض روایتوں میں یہ کہ جب اس کا ہاتھ سمٹ گیا تو اس نے حضرت سارہ سے کہا تھا میرے لیے دعا کر. یہ اس نے اس لیے کہا تھا تاکہ حضرت سارہ کی کرامت جو ظاہر ہوئی ہے اس کا تذکرہ نہ ہو, تو لوگوں کے دل میں ان کی عظمت بڑھ جائے گی اور ان کی اتباع کریں گے. تو لہٰذا اس نے سننے والوں پر شیطان کے ذکر سے التباس پیدا کرنے کی کوشش کی اور جو کچھ ہوا تھا اس کو چھپانے کی اس نے کوشش کی. کہا ارجعوها الی ابراہیم, اسے ابراہیم کے پاس لوٹا دو. فرجعت وآتوها آجر, اور اسے ہاجرہ دے دو. فقالت, تو حضرت فرجعت الی ابراہیم, حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور فرمایا اشعرت ان اللہ کبت الکافر واخدم بلیدا, تو فرمایا عرض کیا کہ آپ کو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے کافر کو ذلیل کر دیا اور اس نے واخدم ولیدا, اور اللہ رب العزت نے اس کافر سے ایک خادمہ دلوا دی. مطابقت عنوان سے ان الفاظ میں آتوہا آجر کہ اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو ہاجرہ دی اور حضرت سارہ نے اس کافر بادشاہ کے ہدیے کو قبول کر لیا. تو معلوم ہوا کافر اپنی ملک میں تصرف کرنا جائز ہے اور اس کی ہدیے کو قبول کرنا جائز ہے. اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ضرورت کے وقت میں تعریض سے کام لینا جائز ہے. اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اخوت اسلامی ایسی اخوت ہے کہ جس کی وجہ سے کسی بھی مسلمان کو بھائی اور کسی بھی عورت کو اسلامی رشتے کے اعتبار سے بہن کہا جا سکتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ظالم یا غاصب ہو تو اس کی بات مجبوری میں ماننا جائز ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ظالم بادشاہ کا ہدیہ قبول کرنا اور مشرک کا ہدیہ قبول کرنا مباح ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خلوص نیت کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو اللہ رب العزت دعا قبول فرماتا ہے. اور یہ بھی کہ ایمان کی پختگی اور اللہ رب العزت پر توکل کی وجہ سے دعا جلد قبول ہوتی ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صالحین کو ان کے رفع درجات کی وجہ سے کبھی آزمائش میں مبتلا ہونا پڑتا ہے. اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کسی نے اگر اپنی بیوی سے اختی کہہ دیا اور اس کی نیت طلاق کی نہ ہو تو طلاق نہیں ہوگی, یا یہ کہا مثلا اختی تو یہ زہار نہیں ہوگا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تقدیر پر ایمان کے باوجود اپنے بچاؤ کے سامان اختیار کرنا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ظالمین سے چھٹکارا حاصل کرنے میں حیلے کا استعمال جائز ہے. جب یہ معلوم ہو
کہ چھٹکارا کذب ہی سے ملے گا تو تعریضاً کذب کا اطلاق کذب کا اظہار جائز ہے، اور بعض صورتوں میں تو خلاف واقع بولنا واجب ہوتا ہے بالاتفاق، تاکہ کسی ولی کو بچایا جا سکے۔ جیسے کوئی انسان کسی برگزیدہ بندے کے قتل کے پیچھے ہے اور برگزیدہ بندہ آپ کے پاس چھپا ہوا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے خبر نہیں وہ کہاں پر ہے۔ اب ایسے ہی ہمارے علماء نے فرمایا اگر ظالم نے کسی انسان کی امانت طلب کی جو آپ کے پاس ہے تاکہ اسے غصب کر لے تو انکار واجب ہے اور یہ گناہ نہیں ہوگا۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا لیث عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ انہا قالت اختصم سعد بن ابی وقاص وعبد بن زمعہ فی غلام فقال سعد هذا یا رسول اللہ ابن اخی عتبہ ابن ابی وقاص اغدا الی انہ ابنہ انظر الى شبہہ وقال عبد بن زمعہ هذا اخی یا رسول اللہ ولد على فراش ابی من ولیدتہ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى شبہہ فرأى شیئا بینا بعتبہ فقال هو لك یا عبد الولد للفراش وللعاہر الحجر واحتجبی منہ یا سودا بنت زبعہ فلم تروا سودا قط۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں عروہ ابن زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ سعد بن ابی وقاص اور عبد ابن زمعہ کا ایک بچے کے بارے میں نزاع ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، میرا بھائی عقبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اس نے وصیت کی تھی کہ یہ اس کا بیٹا ہے، آپ خود میرے بھائی سے اس کی مشابہت دیکھ لیجئے۔ لیکن عبد ابن زمعہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میرا بھائی ہے، میرے باپ کے فراش پر پیدا ہوا ہے اور اس کی باندھی کے من ولیدتہ ہی ہے نا، میرے باپ کے فراش پر پیدا ہوا ہے ان کے باندھی کے بطن سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بچے کی صورت دیکھی تو مشابہت صاف عتبہ سے تھی، لیکن آپ نے فرمایا یہی کہ اے عبد یہ بچہ تمہارے ہی ساتھ رہے گا، کیونکہ بچہ فراش کا تابع ہوتا ہے۔ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ اور زانی کے حصے میں صرف پتھر ہے، اور اے سودا بنت زمعہ اس لڑکے سے تم پردہ کرو۔ چنانچہ فلم تروا سودا قط، چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اسے کبھی نہیں دیکھا۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبد ابن زمعہ کے کافر باپ کی ملکیت برقرار رکھتے ہوئے بچہ عبد ابن زمعہ کی تحویل میں دے دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے باپ کے لیے باندھی بھی ثابت فرمائی اور اس پر ملکیت بھی ثابت کی، اور جب ابن زمعہ نے یہ کہا تھا کہ ولد علی فراشہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے باپ کے لیے باندھی بھی ثابت کی اور باندھی پر ملکیت بھی ثابت کی دور جاہلیت میں۔ تو
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا انکار نہیں فرمایا، اور دونوں کے کا مخاصمت سننے کے بعد جو فیصلہ فرمایا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مشرک کے لیے ملکیت کا اثبات بھی ہوگا اور ملکیت کا حکم بھی ہوگا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مشرک کا اپنے ملک میں تصرف کرنا جائز ہے جیسے چاہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا الولد للفراش، اور کہ ولد صاحب فراش، بچہ صاحب فراش کا ہے، اور آپ نے مشابہت کا کوئی اعتبار نہیں کیا۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر، جو حدیث ابھی آپ نے پڑھی ہے یہ حدیث 2053 نمبر میں گزر چکی ہے، تفسیر مشبہات میں یہ حدیث گزری ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن سعد عن ابیہ قال عبد الرحمن ابن عوف لصہیب اتق اللہ ولا تدع الى غیر ابیک، فقال صہیب ما یسرنی ان لی کذا وکذا وانی قلت ذلک ولکنی سرقت وانا صبی۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت محمد ابن بشار نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی غندر نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے روایت کیا سعد ابن ابراہیم بن عبد الرحمن ابن عوف سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد ابراہیم ابن عبد الرحمن سے، انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صہیب سے فرمایا تھا، اے صہیب اللہ سے ڈرو اور اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنے کو منسوب نہ کرو۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر مجھے اتنی دولت بھی مل جائے تو بھی میں یہ کہنا پسند نہ کروں گا کہ اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کروں، وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ، لیکن میں بچپن میں چرا لیا گیا تھا۔ یہ حدیث ابھی میں نے ان کے تذکرے میں بتائی کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فصیح عربی نہیں بول پاتے تھے، اس لیے کہ بچپن ہی میں ان کو رومیوں نے گرفتار کر کے روم لے جا کر کے جوانی تک ان کو وہیں پر رکھا تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ان کی عربی زبان نہ ہونے کی وجہ سے حضرت صہیب سے کہا تھا کہ اپنے کو کسی اور کا بیٹا ظاہر کرنا گناہ ہے، اور تم عربی ہونے کے دعوے دار ہو اور زبان تمہاری رومی ہے۔ اس پر حضرت صہیب نے جواب دیا تھا کہ میں کسی بڑی سے بڑی دولت کے حصول کے لیے بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میں اپنا باپ کسی ایسے شخص کو ظاہر کروں جو حقیقت میں میرا باپ نہیں ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ مجھے بچپن ہی میں رومیوں نے اغوا کر لیا تھا، انہی میں میری پرورش ہوئی، اس بنا پر میری زبان رومی ہو گئی۔ اب مطابقت ترجمۃ الباب سے اس قصے کے تتمے میں ہے، وہ یہ کہ بنی کلب نے ان کو خریدا تھا رومی سے، اور ان کو عبداللہ ابن جدعان کے ہاتھ بیچا تھا، اور انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کافر کا بیچنا اور کافر سے خریدنا یہ جائز ہے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صہیب سے کہا تھا میں تم پر اسلام میں کوئی عیب نہیں پاتا زمانے اسلام میں مگر 3 چیزوں کا،
ایک تو یہ کہ تم نے اپنی کنیت ابو یحییٰ رکھی، اور یہ کہ تم بہت خرچ کرتے ہو، اور ایک یہ کہ تم نمر ابن قاسد کی طرح منسوب ہوتے ہو، نسبت کرتے ہو۔ تو آپ نے کہا کنیت کا معاملہ تو نبی کریم علیہ السلام نے میری کنیت رکھی، لیکن نفقہ میں خرچ بہت کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ لیکن نسب تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے نسب بدلا ہو، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ میں اتنا ذی شعور ہو گیا تھا کہ اپنی جائے پیدائش کو اور اپنے گھر والوں کو پہچانتا تھا کہ رومیوں نے مجھ کو اغوا کر لیا، اور اغوا کر کر روم لے گئے۔ فَأَخَذْتُ بِلِسَانِهِمْ، تو میں ان کی زبان سیکھ گیا، رومی زبان سیکھ گیا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ عبد الرحمن ابن عوف اور صہیب کے درمیان بھی ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صہیب کے درمیان بھی ہوا۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرني عروة بن الزبیر ان حکیم بن حزام اخبرہ انه قال یا رسول اللہ ارأیت امورا كنت اتحنس بها في الجاہلیہ من صلة وعطاقة وصدقة هل لي في اجر؟ قال حکیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت علی ما سلف لک من خیر۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی شعیب نے، انہوں نے روایت کیا امام زہری سے، امام زہری نے کہا کہ مجھے خبر دی عروہ ابن زبیر نے کہ بے شک حکیم ابن حزام نے انہیں خبر دی کہ حکیم ابن حزام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم جو دور جاہلیت میں اچھے کام کرتے تھے ان سے متعلق کیا حکم ہے؟ ہم دور جاہلیت میں صلہ رحمی کرتے تھے، غلام آزاد کرتے تھے، صدقہ دیتے تھے۔ تو نبی حکیم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلمت علی ما سلف لک من خیر، اے حکیم حالت کفر میں جو تم نے اعمال خیر کیے تھے انہی اعمال خیر کی برکت سے تمہیں اسلام لانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ یہ نبی اکرم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس میں ہے کہ جس کو یہ حدیث متضمن ہے کہ صدقہ کیا، غلام آزاد کیا مشرک نے، تو یہ اس بات کو متضمن ہے کہ مشرک کی ملک صحیح ہے۔ اگر مشرک کی ملک صحیح نہ ہو تو اس کا صدقہ کرنا یا آزاد کرنا درست کیسا ہوگا؟ اس لیے کہ آزادی کی صحت تو موقوف ہے ملک کی صحت پر، لہذا یہ حدیث مبارک ترجمۃ الباب میں جو قول ہے وَهِبَتُهُ وَعِتْقُهُ کہ کافر کا ہبہ اور کافر کا آزاد کرنا، یہ اس کے مطابق ہے۔